بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسلام ملک۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں جلسہ کیا اور جلسے میں جو تقاریر ہوئیں اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ان میں اس شدت کا جو کہا جا رہا تھا اتنی شاید شدت نظر نہیں آئی، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بڑی محتاط گفتگو کی، تنقید بھی کی اور جواب دینے کی کوشش بھی کسی حد تک جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا ان کے لیڈر عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن اس میں بھی محتاط رویہ رکھا۔ سیاست میں آگے بڑھنے کے راستے یہی ہوتے ہیں کہ اگر کہیں ایک دوسرے پہ تنقید کرنی پڑے یا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا پڑے تو بندے کو اپنی جو ہے وہ ایسی زبان یا ایسے طریقہ کار کا استعمال کیا جانا چاہیے جہاں دوریاں اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ دشمنی محسوس ہونے لگے۔ کچھ عرصے سے یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ تحریک انصاف ہو، پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ تین جماعتیں جو اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں اپوزیشن اور حکومت میں، ان کے مابین خاصی تلخیاں ہیں، اور یہ تلخیاں دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین بھی خاصی تلخیاں موجود ہیں۔ تلخیوں کو کم کرنے کی بات تو کی جاتی ہے لیکن کوشش شاید کسی طرف سے بھی اتنی سنجیدہ نہیں ہوتی، اور اگر سنجیدہ کوشش ہوئی تو اس کا پھر نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ اب کس پہ یہ الزام لگایا جائے کہ کون اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے اور کون نہیں چاہتا کہ معاملات آگے بڑھیں؟ کبھی کہا جاتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہمیں سپیس نہیں دی جاتی، دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف سپیس لینے کی بجائے اداروں پر حملہ آور ہوتی ہے، اداروں کے اوپر تنقید کرتی ہے اور اسی لیے اس کے لیے سپیس بن نہیں پاتی۔ پھر حکومت کہتی ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی سنجیدہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی نتیجہ خیز موقع مرحلے پہ معاملات نہ پہنچ سکے۔ اب بھی صورتحال ایسی ہے، محض بیان بازی ہے، پی ٹی آئی ہر وقت حکومت کے خلاف اور حکومت ہر وقت پی ٹی آئی کے خلاف بیان بازی کرتی ہے۔ ان حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم ایک کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی صوبائی حکومتیں اپنی پرفارمنس بہتر کریں، عوام کی خدمت کریں، جن کام کے لیے ان کو ووٹ دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت دینے کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے، کیا محض وہاں ایک سیاسی اگر جارحانہ انداز کے جلسے ہوتے رہیں گے تو عوام کی خدمت پھر کون کرے گا؟ یہی پنجاب حکومت سے سوال کیا جاتا ہے، بھئی آپ کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا، اگر آپ پی ٹی آئی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے یا پی ٹی آئی کے خلاف بیان بازی میں آپ اپنا وقت ضائع کریں گے تو پھر عوام کہاں جائیں گے؟ یہ سوال آج ہر کوئی پوچھتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہم اوور پولیٹیسائز سوسائٹی ہو چکے ہیں، ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عوام بیچارے پستے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر بلدیات جناب ذیشان رفیق صاحب۔ ذیشان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ عامر مغل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لحاظ علی، سینئر صحافی ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں نیو نیوز پشاور کے۔ خیبر پختونخوا کے معاملات پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آج جلسے کے حوالے سے اور آئندہ کے مستقبل کے حوالے سے ان سے کچھ ان پوٹ لے لیں تاکہ ہم ایک سیاسی بحث اس کا آغاز کر سکیں۔ لحاظ علی صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا جلسہ آج کتنا کامیاب؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس جلسہ نارمل جلسہ تھا، پی ٹی آئی کہتی ہے بڑا شاندار جلسہ تھا، جلسے کے بعد پی ٹی آئی کو حاصل کیا ہوگا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ احتجاج وہ بھی اپنے صوبے میں، یہاں آپ کی اپنی حکومت ہے، عوام پھر کہاں جائیں گے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ بنیادی طور پر آج کا جو جلسہ تھا اس نے اس وقت شدت اختیار کی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، ورنہ اس سے پہلے اس جلسے کے اہتمام کے حوالے سے اس کی تاریخ دی جا چکی تھی، کیونکہ یہ پشاور میں تقریباً 100 ارب کے قریب منصوبوں کے حوالے سے پشاوریوں کو اعتماد میں لانے کا جلسہ تھا، لیکن کیونکہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے، جو خاص کر صوبائی قیادت ہے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، وہ اس کا جواب دیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر خاصا دباؤ ڈالا گیا اور اس سے مسلسل پرووک کیا گیا کہ وہ سخت سے سخت جواب دے اور ان کے متعلق جو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ کرے۔ لیکن آج جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنی تقریر کی تو تقریر انتہائی
محتاط اور انتہائی معقول تھی. اس لیے میں ان دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس جلسے میں تعداد بھی پاکستان تحریک انصاف کی پشاور کی سطح تک ٹھیک تھی. اس سے پہلے جو پشاور کے مقامی سطح پر علی امین صاحب نے جو جلسے کی تھے اس سے کہیں بڑی ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے بجائے جو سہیل افریدی تھا انہوں نے ڈی جی آئی اسپیار سمیت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے علاوہ جو دیگر ذرائع ہے اس کے متعلق سخت لہجہ نہیں اپنایا. ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کی تقریر جو ہے وہ کافی اچھی رہی. جی لیکن اب مستقبل کیا؟ ابھی آپ نے 100 ارب منصوبوں کا ذکر کیا، کیا واقعی وہاں پہ کچھ ترقیاتی منصوبے اب شروع ہونے لگے ہیں؟ ہمیں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، ترقیاتی منصوبے بھی بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، جو عوام کی خدمت کے نعرے لگا کے حکومتیں آتی ہیں اقتدار میں وہ بھی بیک میں چلی جاتی ہیں. بدقسمتی سے سراب نے ذکر کیا، بالکل ایسا ہی ہے. گورننس کی ایشو ہے خیبر پختونخوا میں، اور خود آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے دور میں یہ سوالات اس حوالے سے اسکینڈل، اس حوالے سے جو ایشوز تھی وہ تواتر کے ساتھ اٹھتے آ رہے. اگرچہ سہیل افریدی کے متعلق ابھی تک اس بات کا کوئی وہ ثبوت تو نہیں ملا، لیکن گورننس کی ایشو ہے. سہیل افریدی پر اس وقت سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ پشاور کے بجائے زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزارتے ہیں. انہیں پشاور پر اور خصوصاً گورننس پر اپنی توجہ سب سے زیادہ دینی ہوگی. اب جو 100 ارب روپے کی ترقیاتی منصوبے ہیں، اس 100 ارب روپے کی ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات بھی عوام تک منتقل ہونی چاہیے. اس میں کئی ایسے منصوبے ہیں جس کا ماضی میں ذکر کیا جا چکا تھا، جس میں انڈر پاسز تھے جو محمود خان صاحب کے دور میں اس کو نگیٹ کیا گیا تھا کہ اس کو نکالا جائے. اس کے علاوہ دیگر کئی ایسی منصوبے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ اس منصوبے کی ثمرات اس کو دوبارہ شروع کیے جانے کا امکان ہے. سب سے جو بڑا ہے وہ تقریباً 5,000 بیڈ کے ہاسپٹل کا ہے کہ یہاں پر 1,000 بیڈ کا نیا بڑا ہاسپٹل قائم کیا جائے گا. اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبے بھی شامل ہیں، لیکن اوورآل خیبر پختونخوا میں گورننس، اس کے علاوہ جو بدعنوانی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کو اس کی جانب بھی توجہ دینی ہوگی. ملک صاحب اس وقت جو ایک اور ایشو ہے وہ خیبر پختونخوا کی ادھوری کابینہ ہے. خیبر پختونخوا کی کابینہ ادھوری ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اس وقت گورننس کی کئی ایشو ہے اور کئی ایشوز جو ہیں وہ ایڈ ہاکزم پر چل رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں اگر ملاقات کی جاتی ہے یا ملاقات نہیں ہوتی ان کی بانی چیئرمین سے، تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی سمت گورننس کے حوالے سے درست کرنی چاہیے. جی میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. عامر مغل صاحب، ٹھیک ہے جلسہ تحریک انصاف کا حق ہے، کرنا چاہیے، جلسے جلوس احتجاج یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن عوام ووٹ دیتی ہے پرفارمنس کے لیے، کارکردگی کے لیے. عوام سوال کرتی ہے ہمارے جو منصوبے جن کو اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا وہ کہاں تک پہنچے. جو منشور سیاسی جماعتیں دیتی ہیں عوام کو الیکشن لڑنے سے پہلے، اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا؟ عوام کا سوال تو یہ ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کی کابینہ مکمل نہ ہونا، وہاں پرفارمنس کے ایشوز چلے آنا، اور پھر اگر ایک ہی ایجنڈا ہو کہ عمران خان صاحب کی رہائی، یقینی بات ہے ہونا چاہیے تحریک انصاف کے وہ بانی چیئرمین بھی ہیں، ان کے قائد بھی ہیں، لیکن باقی معاملات جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنے نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے درست کہا نصر اللہ ملک صاحب. تحریک انصاف کو مسلسل تیسری بار خیبر پختونخوا میں جو عوام نے مینڈیٹ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے نام پہ دیا، عمران خان کا ہی ووٹ ہے، اور اس مینڈیٹ میں جو ٹاپ پرائرٹی ہے، پرائرٹی نمبر 1 وہ عمران خان کی رہائی ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورننس کے مسائل، صوبے کی ترقی کے جو منصوبہ جات ہیں، اور جتنے بھی عوام کے فلاح و بہبود کے مسائل ہیں ان پہ توجہ دینا بالکل وزیر اعلیٰ کا اور ہماری حکومت خیبر پختونخوا کا حق بنتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے سہیل افریدی کو چارج لیے ہوئے، اور اس کو کیبنٹ بھی مکمل نہیں کرنے دی جا رہی. میرے تو خیال میں اب سہیل افریدی کو اس پہ تھوڑا اور مزید سٹیپ لے کے اپنی کابینہ کو بڑا بھی کرنا چاہیے، اور جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں ان پہ بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور وہ دے رہے بھی ہیں، لیکن مزید اس پہ بھی مزید بھی توجہ دینی چاہیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی جیسی حکومت آئی KPK میں، تو جو سب سے بڑا عوامی فلاح کا منصوبہ ہے ہیلتھ کارڈ، وہ چونکہ پچھلی نگران حکومت نے وہ بند کر دیا تھا، تو تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ہی اس کو نہ صرف جاری کیا بلکہ اس کو مزید وسیع کیا. پہلے اگر سال میں 10 یا 20 لاکھ کا علاج ہوتا تھا، تو اب اس میں کچھ اور آپشن بھی ڈال دیے گئے ہیں. اگر آپ کا کوئی مہنگا بیماری اور اس کا مہنگا علاج ہے تو وہ بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. تو اس بات کی حد تک میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ KPK کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا، اس مینڈیٹ میں ٹاپ پرائرٹی عمران خان کی رہائی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ گورننس، ترقی اور اس طرح کے جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں ان پہ بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے. لیکن عامر مغل صاحب، آپ کو جو کشیدگی ہے سیاسی جماعتوں کے مابین
کیا وہ بہت سارا وقت ضائع نہیں کر دیتی اس صورتحال میں؟ پھر جو عوامی منصوبے ہوتے ہیں یا عوامی خدمت کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہاں نصر اللہ ملک صاحب آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اس کی ذمہ دار تحریک انصاف نہیں ہے نا. دیکھیں کشیدگی کسی دوسری سائڈ سے ہے. تحریک انصاف کا جب آپ مینڈیٹ لوٹیں گے، اس کے لیڈر کو بلا وجہ جیل میں بند کریں گے، اور سہیل آفریدی ابھی وزیر اعلیٰ کا چارج نہیں لے گا، آپ اس پہ الزامات کی بچھاڑ لگا دیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ منشیات فروش ہے، اور آپ کہیں گے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور آپ اس پہ اٹیک کر دیں گے، اور ریاستی مشینری اس پہ اٹیک کر دے گی، اور وفاق کے وزراء اس پہ اٹیک کر دیں گے، تو محاذ رہائی کا ماحول تو ایک دوسری طرف سے بنایا جا رہا ہے نا. تحریک انصاف کیا مانگ رہی ہے؟ عمران خان کے لیے فیئر ٹرائل مانگ رہی ہے. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو میرٹ پہ ضمانتیں دی جائیں. آپ ان کی ضمانت کی اپلیکیشن ہی نہیں لگا رہی ہائی کورٹ. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اور ان کی بیوی کو جس طرح بند کیا ہوا ہے. تو ایک محاذ رہائی کا جو ماحول ہے یہ دوسری طرف سے ہے، تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہے. ہاں ہمارے لہجے تلخ ضرور ہو جاتے ہیں ملک صاحب، جب آپ ہمارا مینڈیٹ لوٹ لیں، جب آپ ہمارے 10-15 ہزار کارکنان کو بند کر دیں، جب آپ لیڈر کو بند کر دیں، جب آپ اس کی بیوی کو بند کر دیں، جب آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے عورتوں سے کتابیں لکھوائیں، جب آپ اسلامی تاریخ کا گھٹیا ترین عدت کا مقدمہ کریں، جب آپ ہمارے کارکنان کو گولیاں ماریں، ان کی جبری پریس کانفرنس کروائیں، اغوا کریں، تو لہجے تو تلخ ہوتے ہیں. تو تحریک انصاف تو بڑے عرصے سے سپیس دے بھی رہی ہے، سپیس مانگ بھی رہی ہے. ہم تو میں آپ کو یقین دلواتا ہوں نصر اللہ ملک صاحب، وہ اتنے بڑے دل کا آدمی ہے، آج اس کے ساتھ کوئی بیٹھے وہ کہے گا میں سارا کچھ پیچھے بھول جاتا ہوں، آؤ آگے تو صحیح چلو، آگے تو آئین کے مطابق چلو، آگے تو قانون کے مطابق چلو، آگے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لو، آگے تو عوام کی فلاح بہبود کی طرف توجہ دو. اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کو کہ تم بھی اسی طرح لیٹ جاؤ جس طرح باقی ساری سیاسی پارٹیاں لیٹی ہوئی ہیں، جس طرح نواز شریف اور زرداری لیٹے ہوئے ہیں، جس طرح ایم کیو ایم اور PNP لیٹی ہوئی ہے، تو عمران خان لیٹے گا نہیں. وہ کم از کم یہ ہے کہ گیو ٹیک اس حد تک گیو ٹیک کر لے گا کہ وہ کہے گا چلو یار پچھلی تلخیاں بھول جاتے ہیں، پچھلے جرائم بھی میں بھول جاتا ہوں، پچھلے گناہوں کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن آگے تو کم از کم کوئی شورٹی ہو نا کہ ملک آئین کے مطابق چلے گا، قانون کے مطابق چلے گا، جمہوریت کی بالادستی ہوگی، عوام کی بات مانی جائے گی، عوام کی فلاح کے لیے کچھ کیا جائے گا. تو اس حد تک تو میں آپ کو یقین دہانی دلواتا ہوں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نصر اللہ ملک صاحب کہ عمران خان کو ڈرا لیں گے، اس کو موت سے ڈرائیں گے، پھانسی سے ڈرائیں گے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے سے ڈرائیں گے، اس کی پارٹی کو تباہ و برباد کرنے سے ڈرائیں گے، تو یہ سارا کچھ تو آپ کر چکے ہیں. آپ اس کو مارنے کی بھی کوشش کر چکے ہیں، آپ اس کی پارٹی کا نشان چھین چکے ہیں، آپ اس کے سارے پارٹی کو تتر بتر کر چکے ہیں. وہ نہیں ہار مان رہا، آگے بھی نہیں مانے گا. تو میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں. کوئی ایسا طریقہ جو آج زبردست بات کی محمود خان اجگزئی صاحب نے، انہوں نے کہا یار بیٹھو سارے جج بیٹھو، جرنیل بیٹھو، سیاستدان بیٹھو، چھوٹے بڑے بیٹھو، سارے بیٹھو، حل نکالو، ایک قومی کانفرنس بلا لو، نکالو اس کا حل، اس سے آگے جائیں نا. اب اسی میں ہم پھنسے جائیں گے. میں آتا ہوں واپس عامر صاحب آپ کی طرف سے. شاہ رفیق صاحب، لہجے تلخ ہوئے، وجہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے لہجے تلخ اس لیے کہ آپ نے مینڈیٹ چھین لیا، آپ نے نشان چھین لیا، آپ کی طرف سے سختیاں کی جائیں گی پارٹی کے اوپر، پارٹی کو لٹانے کی بات کی جائے گی، توڑنے کی بات کی جائے گی، تو لہجے سخت ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب دیکھیں بات یہ ہے جی کہ یہ اتنی سمپل وجوہات نہیں ہے جو میرے بھائی نے بھی بیان کی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی 2022 میں جب ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو نکالا گیا اور باقاعدہ ایک جو آئینی طریقہ تھا ایک نئی حکومت آئی، تب سے لے کے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اقتدار سے جب نکلے ہیں انہوں نے ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کون سی ایسی کوشش ہے جو انہوں نے نہیں کی. انہوں نے IMF کو خطوط لکھے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کر جائے. یہ باقاعدہ IMF کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، پھر اس کے بعد اس کی انہوں نے خود مخالفت کی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے افواج کے اوپر کس قسم کے انہوں نے مذاق نہیں بنائے. انہوں نے شہداء کا مذاق بنایا. پھر 9 مئی کا جو دن آیا، 9 مئی میں انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے، پاکستان کی ریاستی ادارے کے اوپر حملہ آور ہوئے. پھر وہاں سے لے کے ایون یہ جو 2025 میں مئی کے 2025 میں جو جنگ ہوئی، تو جنگ کے شروع کے دنوں میں یہ مذاق اڑاتے رہے اس چیز کا. جب الحمدللہ پاکستان کی افواج نے وہ جنگ جیتی، اس کے بعد یہ آگے جی ہم بھی آپ کے سپورٹ میں تھے. اس کے بعد سے لے کے مجھے بتائیں آج بھی یہ اس چیز سے باز نہیں آتے. یہ پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی ریاست کو کے خلاف انٹرنیشنل جو ایجنڈا، جو ہم پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے، اس کی آواز میں لا کے بولتا کون ہے؟ PTI کے لوگ بولتے ہیں. ان کا یہ بیانیہ یہ ہے.
مجھے بتائیں کہ ہندوستان کی اور آج پی ٹی آئی کی آواز ایک نہیں ہے؟ آج افغانستان کی اور پی ٹی آئی کی آواز ایک نہیں ہے؟ کیا اب بھی قوم کو کوئی اور چیز سامنے آنے والی ہے؟ قوم کو تو واضح ہو چکا. ایک ایک چیز انہوں نے، آپ پچھلے 5-7 سالوں کی ان کی پوری ایک پیٹرن دیکھ لیں. جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ فارن فنڈڈ جماعت ہے، یہ باہر سے پیسہ لیتی ہے، ہندوستان سے پیسہ لیتی ہے، یہ اسرائیل سے پیسہ لیتی ہے، جو ثابت ہو ان کے اکاؤنٹس میں، یہ ان کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آج ثابت ہو گیا. یہ دیکھیں، جب تک یہ اس چیز میں کلیئرٹی نہیں لے کے آتے، یہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آج تو ایک لائن ہی اور کھنچ گئی ہے. آج تو یہ سیاسی جماعت رہی نہیں ہے. میں ایک اور عرض کرتا جاؤں، کے پی کے میں ان کی حکومت کو ابھی آئی ہے. 13 سال سے کے پی کے میں بیٹھے ہیں. ان کو ابھی یاد آیا پشاور میں 100 ارب کے منصوبے لگانے ہیں. 13 سال سے کیا کر رہے تھے؟ 13 سال سے وہاں پہ وہ ٹی ٹی پی یا وہ عناصر جو پاکستان کی عوام کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے میں بچوں کو شہید کیا، پاکستان کے بزرگوں کو، عورتوں کو شہید کیا، یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. یہ کون سی ان کی سیاست ہے؟ لیکن جو اعتراضات آپ اٹھا رہے ہیں ذیشان صاحب، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ایسی تقاریر خواجہ اسد صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب کی تقاریر بھی ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے. دیکھیں میری بات سنیں، کسی دور کے اندر پاکستان کے 78 سالہ تاریخ کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے کر دیا. مجھے بتائیں آج سے پہلے یہ موازنہ پیش کرتے ہیں، یہ کس نے اس سے پہلے آئی ایم ایف کو ہاتھ لکھے؟ کس نے 9 مئی کیا؟ کس نے پاکستان کے ریاست داروں کے اوپر حملہ کیے؟ کون ہندوستان کے ٹیلی ویژن پہ جا کے ان کی زبان بولتا ہے؟ آج سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام کیا؟ یہ تو موازنہ غلط پیش کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے، یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے جب اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، پھر اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے نکلنے کے تو صحیح نہ کسی ایک دن نکلنا تو پڑے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب نکلنے کے لیے وہی نکلے گا جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا. پاکستان کی عوام پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے. آج جب پاکستان کی عزت دنیا میں ہوتی ہے، آج ہمارے سپہ سالار کو دنیا کے اندر عزت ملتی ہے. امریکہ کے اندر جب وہ جاتے ہیں تو دنیا کے بہت سارے ہیڈ آف اسٹیٹ سے زیادہ ان کو عزت ملتی ہے. تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ یا ہندوستان کو ہوتی ہے یا ان کو ہوتی ہے؟ شاہ صاحب چلے میں ایک بریک لے لوں، ایک کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی بات بھی کریں گے اور اس پر کا بھی جائزہ لیں گے. اگر محمود خان اچکزئی یا سینئر سیاستدان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے آگے بڑھنے کا، تلخیاں بلانے کا، مل جل کے بیٹھنے کا، اس راستے کی طرف جانے میں پھر رکاوٹ کیا ہے؟ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لیاز علی صاحب ایک چیز تو بتائیے گا کہ جو بنیاد بنی بعض اوقات جو ہے اختلافات کی وہ یہ بھی ہوئی کہ خیبر پختونخوا میں جو ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے تھے ٹیررزم کے خلاف، اس میں فوجی افسران بھی شہید ہوتے ہیں، فوجی جوان بھی شہید ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایک مزاج بنایا گیا، ایک سوچ بنائی کہ جی ہم تو آپریشن نہیں کرنے دیں گے. وہاں سے اختلافات بڑھتے چلے گئے. عمران خان صاحب اس پہ ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں، افغان مہاجرین کی واپسی پر بھی ٹویٹس کیے جاتے ہیں. یہ جو اس وقت صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی، لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے. اگر وہاں پہ آپریشنز بند کر دیے جائیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ ہوں، تو صوبے کی اس وقت جو صورتحال ہے، پولیس ہے، وہاں کے جو ادارے ہیں، اس ٹیررزم کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ملک صاحب بنیادی طور پر پنجاب یا سندھ میں اگر کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں تو یہاں پر امن و امان کے حوالے سے اور جو طریقہ کار ہے وہ بالکل الگ نوعیت کا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2006-07 سے باقاعدہ طور پر یہاں سے آپریشنز کا آغاز ہو چکا ہے اور اب تک 20 سے زائد آپریشن کیے جا چکے ہیں. اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہے، حتیٰ کہ مسلم لیگ نون بھی یہاں پر جو خیبر پختونخوا میں اس کا چیپٹر ہے، شہاب الدین خان، یہ تمام رہنماؤں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ خود ان آپریشنز کے خلاف بات
کرتے ہیں اور بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ جو ماضی میں آپریشن کیے گئے تھے ان کے نتائج کیوں وہ ثمرات جو ہے وہ احسن طریقے سے نہیں ملی. یہ وہ سوال ہے جو اٹھایا جاتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں پولیس کی جانب تو بدقسمتی سے پولیس کی جانب خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ 12 سالوں سے کوئی توجہ نہیں دی. یہ توجہ جو اسے دینی چاہیے تھی خیبر پختونخوا میں. اگر آپ جنوبی اضلاع کی پولیس اسٹیشن کو دیکھیں, میں صرف آپ کو بتا دوں ملک صاحب کہ 2018 میں قبائلی اضلاع کا انضمام ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور اب تک وہاں پر جو پولیس اسٹیشن قائم کی گئی ہے ان میں سے صرف 3 نئی عمارتوں میں قائم کی گئی ہیں. باقی جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں وہ پہلے سے قائم عمارتوں میں جس کے ساتھ ایک دیوار بنائی گئی ہے یا کوئی کمرہ نیا بنایا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں خود آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ کوہاٹ سے لے کر ڈی ای خان تک شام کے بعد کوئی سفر نہیں کرتا, اور حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور گورنر صاحب اور ایون جو سابق ہمارے آئی جی تھی وہ بھی اس علاقوں سے تھے, لیکن وہ بھی اس علاقوں میں سفر نہیں کر سکتے تھے. پولیس اپنے آپ کو قفل لگا کر بند کر دیتے ہیں کہ وہ باہر نہیں جا سکتے. تو یہ امن و امان کی بدترین صورتحال جو اس وقت خیبر پختونخوا میں درپیش ہے, یہ توجہ نہیں دی گئی, پولیس کے لیے جدید اسلحہ نہیں خریدا گیا. تو لحاظ علی سوال تو یہی ہے نا, یہی افواج پاکستان کہتی ہیں کہ بھئی اگر اس کے بعد آپریشنز کے بعد معاملات نہیں ٹھیک ہوئے تو یہ سیاسی حکومتوں کا کام تھا. آپریشن فوج اس لیے کرتی ہے کہ وہاں لوگ رات کو شام کے وقت گھر سے نہیں نکل پاتے. اتنے واقعات ہیں, فوجی چھونیوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں, فوجی جو ہے وہ چیک پوسٹوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں. آپ اور میں خود, آپ کو یاد ہوگا ہم گئے تھے سہیل آفریدی صاحب کے حلقے میں, وہاں آپ نے خود کہا تھا کہ یہاں کھڑے ہونا محفوظ نہیں ہے. اگر وہاں کھڑے ہونا محفوظ نہیں ہے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں, تو پھر فوج آپریشن نہ کرے ملک بچانے کے لیے تو کیا کرے؟ ملک صاحب یہ جو رائے ہے نا اس کے حوالے سے جو ہمارے دونوں سے پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں انہیں رائے پھر ڈھونڈنی ہوگی, انہیں پھر ایک تجویز دینی ہوں گی اور ایک دوسرے کو قائل کرنا ہوگا. بدقسمتی سے امن و امان کی صورتحال پر یہاں پر امن و امان کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس پر سیاست کی جا رہی ہے. اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فیڈرل کانسٹیبلری کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے گیٹ پر 3 خودکش حملہ آور داخل ہوئے تھے اور تینوں کی اس کوشش کو ناکام بنایا گیا تھا, سہیل آفریدی نے وہاں جا کر نہ صرف ان کی جنازے میں شرکت کی بلکہ ان کے لیے آواز بھی اٹھائی. یہ سب سے پہلا موقع تھا. خود آپ کو پتہ ہے 19 ماہ سے جو علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے وہ صرف جو اگست 2025 میں جب وہ یہاں پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے ایک جنازے میں شرکت کی تھی. باقی علی امین گنڈاپور صاحب نے کسی بھی خیبر پختونخوا میں جو شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے اس کی کسی بھی جنازے میں, حالانکہ وزیر اعلیٰ اس سے فقط 2 منٹ کے فاصلے پر پولیس لائن ہے, وہاں پر انہوں نے جنازوں میں شرکت نہیں کی. یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو امن و امان کی صورتحال سے اس کو اون کرنا ہوگا جس طرح عوامی نیشنل پارٹی نے 2008 سے 2013 تک کیا تھا, تب کہیں جا کے یہ مسائل حل ہو سکتے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. عمر مغل صاحب, بڑا بنیادی سا میرا سوال تھا, یہ اس کے ساتھ یہ سیاسی سوال بھی ملا لیتے ہیں. جب فوج کے افسران قربانیاں دے رہے ہوں گے, یعنی ایک سرگودا کا رہنے والا جوان, فیصل آباد کا رہنے والا ایک آفیسر یا ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا خیبر پختونخوا میں جا کے اپنی جان قربان کرتا ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی نہ ہو, اس کے اوپر تنقید پھر کیسے فوج برداشت کرے گی؟ دوسرا آپ نے کہا جی کہ غصہ ہے, یقینی بات ہے آپ کو غصہ ہو سکتا ہے بعض چیزوں کے اوپر, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی غصہ نہیں آئے گا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جن کی وجہ سے پاکستان کو ایک بڑی بھرپور کامیابی ملی, ان کے خلاف تنقید کی جاتی ہے, ان کے خلاف ٹویٹس آتے ہیں, ان کے خلاف پوری مہم چلائی جاتی ہے. ابھی جو معاملہ تھا ان کی نوٹیفیکیشن کا, جس طریقے سے ایک پوری کمپین چلائی گئی, نہیں جی وہ ریٹائر ہو گئے, ختم ہو گیا ساری کہانی, اور فوج کے اندر ایک اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ادھر سائڈ پہ بھی پھر غصہ تو آئے گا نا؟ دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب, کافی ساری باتیں ہیں, لحاظ علی صاحب نے بھی ابھی کچھ باتیں کی ہیں, اور ذیشان رفیق صاحب نے, ویسے بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, لیکن ذیشان رفیق صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ شب خون نہ مارا جاتا تو آپ شاید میرے خیال میں کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے تھے, اور جو آپ کی وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی الیکشن ہاری ہوئی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ شب خون مار کے آپ کو یہ حکومت بخشی گئی ہے, یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. دوسرا اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چیز عرض کر لوں, پھر 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی نہ ہوتے. نہیں, میرے خیال میں 2018 میں بھی کوئی 20-25 سیٹیں ہماری لے لی گئی تھیں کہ تحریک انصاف کو واضح اکثریت نہ ملی. وہ تو ہماری آنکھوں میں دیکھی سیٹیں جس طریقے سے چھینی گئی تھی.
میں حل بتا دیتا ہوں. آپ ایسا کریں, آپ میری طرح ڈیمانڈ کریں کہ ایک ایسا پاورفل فری اینڈ فیئر جوڈیشل کمیشن بنے جو 2018 اور 2024 دونوں الیکشنز کی چیکنگ کر لے. عامر بھائی میں آپ کے سامنے ایک گزارش رکھ دیتا ہوں. جس طریقے سے مسلم لیگ نون سے ٹکٹیں واپس کروائی جاتی تھی کہ جیل جانا ہے یا ان کی ٹکٹ واپس کرنی ہے, وہ لاہور میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے. یہ کسی اور کی سنائی باتیں نہیں ہیں. میرے اس مطالبے کی تو حمایت کر دینا. وہی جوڈیشل کمیشن وہ 2018 کی بھی تفتیش کر لے, 2024 کی بھی کر لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر تحریک انصاف کو بتایا تو ہم بالکل اس کی سزا بھی بھگتنے کو تیار ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری انہوں نے بات کی جی کہ تحریک انصاف جب تک ریاست اور پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. میں آج ہی آپ کے ابھی ٹاک شو سے پہلے میں ریاست کی تعریف پڑھ رہا تھا. پاکستان کے آئین آرٹیکل 7 میں لکھا ہوا ہے ریاست آپ کے منتخب پارلیمان وفاق کی اور صوبے کی, ان کے نتیجے میں بننے والی منتخب حکومتیں اور آپ کی لوکل گورنمنٹ, اس کو ریاست کہا جاتا ہے. تو جب آپ منتخب پارلیمان ہی جعلی بنا لیں, ہمارا مینڈیٹ ہی لوٹ لیں, اس کے بعد آپ ایک جعلی اور ناجائز حکومت بنا لیں اور پھر آپ ہمیں سکھانا شروع کر دیں کہ جی آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو, تو آپ ریاست نہیں ہے ذیشان رفیق صاحب, آپ ریاست پہ قابض ایک ناجائز ٹولہ ہے. سب سے پہلے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب آپ آئے, آپ نے کہا 9 مئی کے ہم مجرم ہیں, آپ نے کہا پتہ نہیں اور کس چیز کے مجرم ہیں. تو بھائی یہ تو الزام ہے ہمارے اوپر. آپ کے ان سارے الزامات کے بعد انتشاری, دہشت گرد اور ملک دشمن اور 9 مئی اور فلاں کے سب کے بعد تحریک انصاف کو اس عوام نے مینڈیٹ دیا, آپ نے سب کچھ چھین لیا ہم سے. تو آج بھی آئے حل کی طرف چلیں. جس نے آپ کو لا کے بٹھایا اس پہ, ہم ان سے کہتے ہیں بنا دیں جوڈیشل کمیشن, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. 9 مئی کا بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. جو 26 نومبر کو ہمارا قتل عام ہوا ہے اسلام آباد میں, اس کا بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. آگے چلے نا, الزام ہی لگاتے رہیں گے ساری زندگی, ہم آپ پہ لگاتے رہیں گے, آپ ہم پہ لگاتے رہیں گے. حل کی طرف آئیں, بنائیں ایک پاورفل جوڈیشل کمیشن جس میں پتہ چلے کہ 9 مئی کا ذمہ دار, اس کو ڈیزائن کرنے والا, اس کو امپلیمنٹ کرنے والا اگر عمران خان ہے یا تحریک انصاف ہے تو بالکل سزا دیں. عمران خان تو بار بار کہہ رہا ہے, کہاں ہے آپ کی سی ٹی وی فوٹیج, کہاں تھے اس دن سارے 9 مئی کو؟ کمیشن کن لوگوں پر مشتمل ہوگا عامر مغل صاحب؟ جس پہ متفق ہو جائیں. دیکھیں نا, ہم نے پاورفل ایک کمیشن بنانا ہے جس نے انصاف کرنا ہے. تو تحریک انصاف کی تو ڈیمانڈ تھی جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز ہیں ان پہ بنا دیں. میں اگر آپ کو تاریخ سناؤں عامر مغل صاحب, جناب آپ کے جسٹس وجیہ الدین صاحب تھے, عمران خان صاحب نے کمیشن بنایا تھا, انہوں نے آپ کی پارٹی کے الیکشنز کے اوپر رپورٹ دی, آپ نے مسترد کر دی, اس کو ہٹا دیا. تسلیم روانی سابق بیوروکریٹ تھے, ان کو آپ نے الیکشن کمیشن بنایا, انہوں نے ایک رپورٹ دی, آپ نے ان کو ہٹا دیا. الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب آپ نے لگائے, ان نے الیکشن کروائے. آپ ان کو اس وقت سب سے بڑا کیا کہتے ہیں, میں وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا. جتنے لوگ آپ لگاتے رہے, کمیشن بناتے رہے, ان کو آپ بعد میں مانتے ہی نہیں ہیں. نصر اللہ ملک صاحب, سلطان سکندر راجہ تو پورے پاکستان کے محسن ہے نا اس وقت, تو ان کی تو تعریف سارے ہی کرتے ہیں, صرف ہم تو نہیں کرتے. اصل بات یہ نصر اللہ ملک صاحب کہ آپ جب اتنے بڑے مسائل, جو دیکھیں وہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے تحریک انصاف کا, جب اتنے بڑے ملکی مسائل پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے جو 9 مئی کی بھی تفتیش کرے گا, جو 2024 کے الیکشن کی بھی تفتیش کرے گا, جو 2018 کے الیکشن کی بھی تفتیش کرے گا, جو 26 نومبر کے واقعات کی بھی تفتیش کرے گا, اور جب تحریک انصاف اس میں اپنا کانسنٹ دے دے گی تو اس کے بعد ہمارے ماننے اچک صاحب کو بنا دیں. دیکھیں اچک زئی صاحب کو آپ بے شک نہ بنائیں, کوئی ایسا جج بنا دیں. میں اس لیے کہتا ہوں عامر صاحب, کچھ تحریک انصاف کی بھی غلطیاں ہیں. یہ اچک زئی صاحب کی کریڈیبلٹی آپ لوگوں نے زیرو کی ہوئی ہے. خان صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والا شخص ہے, چند وزارتوں کی خاطر بک جاتا ہے, پورے خاندان کو حکومتوں میں لانا چاہتا ہے. آج وہ آپ کا لیڈر ہے. یعنی پہلے قوم کو یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ بندہ بڑا چور ہے جی, ڈاکو ہے. آج اب کہتے ہیں جی وہ بڑا اہم آدمی ہے. دیکھیں سنیں نصر اللہ ملک صاحب, میرے خیال میں ہمیں ماضی میں ظاہر ہے تحریک انصاف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, میں بالکل اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن محمود خان اچک زئی اس وقت تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہیں. تاریخ کے اس وقت میں
وہ بھی اس حکومت کے ساتھ جا سکتے تھے. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے ہماری حکومت گرائی. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی انسان کا کیا دل کرتا ہے کہ اب میں حکومت میں جاؤں, اب میں کوئی وزیر بنوں, اب میں کوئی بینیفٹس لوں. نہیں, پہلے سازش کرنے والے کو آپ سزا دیں. اگر آپ اس کو سازش کہتے ہیں تو پہلے محمود خان اچکزئی کو آپ کی حکومت کے خلاف سازش کرنے پہ آپ سزا دیں, پھر پاک صاف کریں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر محمود خان اچکزئی اس سازش میں شامل ہوتے نا, وہ تو ایک پرنسپل سٹینڈ پہ تھے کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں, ان کے موقف کے ساتھ ہوں, حالانکہ تحریک انصاف اس موقف کو تسلیم نہیں کرتی. تو اس کے بعد وہ اس موقف سے ہٹ گئے نا. محمود خان اچکزئی کی آپ بات خود سن لیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ انہوں نے تحریک چلائی کہ جی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں. تو جب عمران خان چلا گیا تو یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے. تو اب محمود خان اچکزئی کو سزا ملنی چاہیے, ان کو ملنی چاہیے جو اپنے موقف سے ہٹ گئے ہیں. تو اب اس میں نصر اللہ ملک صاحب آگے بڑھنے کا وے فارورڈ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے نا. میں پھر دہراؤں گا, محمود خان اچکزئی نے آج بڑی بہترین تجویز دی ہے. او بھائی بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ آپس میں اور آگے کا کوئی راستہ نکالو. میں رفیق صاحب, میں انتقامی آدمی نہیں ہے, وہ بالکل انتقام کی طرف نہیں جائے گا, لیکن آپ کوئی راستہ تو نکالیں. میں ایک بات, مجھے ایک کمنٹ جو لحاظ علی صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, میں ایک صرف کمنٹ کروں گا. ابھی پچھلے دنوں وادی طیرہ میں کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوا, جہاں ہمارے جوان ٹریننگ کر رہے تھے, اور الحمدللہ وہ حملہ ناکام بھی ہو گیا. اس کے علاوہ بھی آپ نے کہا کہ پاکستان سے, پنجاب سے, ہر جگہ سے جوان جاتے ہیں, وہاں پہ شہید ہوتے ہیں, تو ہم کس طرح ان کی آپریشن کی مخالفت کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات نصر اللہ ملک صاحب, ہم آپریشن کی مخالفت نہیں کرتے, ہم اس طرح کے آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں جس میں کیجویلٹیز ہوں سول لوگوں کی, جس میں بچوں کی, بوڑھوں کی, عورتوں کی, بے گناہ لوگوں کی. ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں جی کہ اتنا ظلم ہوتا ہے تو آپریشن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. تو بھائی اتنے آپریشن تو ہو گئے آج تک, تو یہ ختم نہیں ہوئے دہشت گرد. پھر ایک اور بات, ابھی سہیل آفریدی کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے, اس نے پوری کے پی کے کی ساری پارٹیوں کو جمع کیا. اس میں نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, اس میں اے این پی تھی, اس میں جے یو آئی تھی. سب نے مشترکہ طور پہ یہ اعلامیہ پیش کیا کہ آپ آپریشن نہ کریں, مذاکرات کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ باقی ساری جماعتیں کے پی کے کی انہی جو حکومت میں وہ بھی ہمارے موقف کے ساتھ ہیں. کیا وہ بھی سارے تحریک انصاف کے ساتھ دشمن بن گئے ہیں؟ تو آپ کی جو آئین کی تعریف ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت آپ کی ریاست ہے, تو آپ ریاست کی ایک اکائی کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ میں ایک بریک لے لوں عامر صاحب, چونکہ مجھے مسلسل کالج میں حملہ ہوا اس کا سن لیں, اس کا سن لیں. سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی جی کے پی کے کو بولا کہ وہاں پہ جائیں آپ, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے. تو یہ تو حالات ہیں کہ آپ پولیس کو کہیں جانے نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ پولیس کیا کرے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں ذیشان رفیق صاحب, تاکہ آپ کے پاس بھی ٹائم ہوگا پراپر جواب دینے کا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پرانے ایک بار پھر خوش آمدید ذیشان رفیق صاحب. ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں, وہ کہتے ہیں جی آگے بڑھیں, بھول جائیں ماضی کی باتیں, کہیں تو آگے نکلنا ہے نا. ملک صاحب, میں بڑے غور سے اپنے بھائی کی بات سن رہا تھا, عامر مغل صاحب کی. آپ نے ان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا. میرے بھائی نے جتنی باتیں کی ہیں اپنی باتوں کے اندر ہی اپنی باتوں کو خود ہی نفی کرتے رہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ بات کر رہے تھے کہ جی آپریشن کے ہم حلاف نہیں ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں جی ان سے مذاکرات کریں. دو چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھی چل نہیں سکتی. آپریشن بھی کہتے ہیں جی وہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, اور مذاکرات بھی ان سے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تضادات جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو جو آج جس نہج پہ پی ٹی آئی پہنچ چکی ہے نا, یہ اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں, انہوں نے بات کی الیکشنز کی. آپ کو معلوم ہے کہ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے یہ ڈرامہ رچا تھا کہ یہ 4 حلقے کھولیں, یہ کریں, وہ کریں, 35 پنچر, اور بعد میں خود ہی کہتے تھے کہ یہ تو سیاسی بیان تھے. پھر جب اس وقت کمیشن بنا, کمیشن کی رپورٹ آئی, تو پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ابھی لارجر بنچ بن گیا ہے 2024 کا. بالکل. اس کے بعد دیکھیں, آگے دیکھیں, اس کے بعد جا کے 2018 کے الیکشن میں بالکل ہر چیز عیاں تھی, روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے RTS بند کر کے ان کی حکومت بنائی گئی. لیکن پھر بھی شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کی کہ آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کریں, پاکستان کو آگے لے کے جائیں. دیکھیں, یہ ہوتی ہے سیاسی لیڈرشپ جو کہ اپنا اقتدار نہیں دیکھتی. یہاں تک کہ ان کی
ریاست کے خلاف مہم جوئی کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ جب ان کا اقتدار ہاتھ سے نکلتا ہے۔ یہی تو بات ہم کرتے ہیں، ان کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے، اپنے اقتدار کے لیے آگے آتے ہیں، اپنے اقتدار کی بات صرف کرتے ہیں۔ اقتدار ہاتھ سے چلا یہ تو کہتے ہیں ہر چیز جو ہے نا وہ فنا ہو جائے۔ دیکھیں آج اگر ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف اگر یہ مہم جو یہ کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو ہندوستان چاہتا ہے، تو کیا یہ ان کی پالیسی ہے؟ یہ بتائیں کیا ان کی پالیسی ہے؟ الیکشنز کی بات یہ بار بار کرتے ہیں، انہوں نے ان کے بھی 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو بری طرح یہ ایکسپوز ہو گئے تھے، ہار گئے تھے۔ آج جتنے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہو رہی ہے۔ ایک ابھی جو ریسنٹلی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، یہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم 2 الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پورا الیکشن انہوں نے لڑا، لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، کوئی ان کے پاس بات نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت لوگوں کو ڈیلیور کر رہی ہے، لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سینکڑوں انیشیٹیوز ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں، اور آج باقی صوبوں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی لیڈرشپ ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہوتے جو ہمیں ڈیلیور کر کے دیتے، ہمارے مسائل کا بھی حل کرتے۔ انہوں نے تو لوگوں کے مسائل حل کرنا ان کی ترجیح نہیں ہے۔ لیکن مقابلہ بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ کی تو حقیقت سامنے آ گئی نا۔ یہ فیک بیانیہ جو بناتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو کہ فارن فنڈنگ کے ذریعے بناتے ہیں، جو کہ باہر کے ہندوستان کے اور افغانستان کی سپورٹ کے ساتھ اور اسرائیل کی سپورٹ کے ساتھ بناتے ہیں، دیکھو ان کے پیسے استعمال کر کے بناتے ہیں، اس بیانیے کی پاکستان کی عوام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کی عوام کی انہوں نے بات کی 9 مئی کی، 9 مئی میں نصراللہ ملک صاحب یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں فوٹیجز دکھائیں، پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر فوٹیجز چلی۔ مجھے بتایا کہ وہاں پہ راشمین راشد وہاں پہ کھڑی ہو کے نہیں کہہ رہی تھی کہ جائیں اندر، وہاں پہ وہ فریدی صاحب نہیں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں۔ وہ کون تھے؟ وہ جو جتھے جا رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے کہ نہیں تھے؟ یہ پوچھیں ان سے، کیا یہ انکار کر رہے ہیں وہ کہاں سے لوگ آئے تھے؟ ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ان کے اپنے لوگوں نے، بالکل ان کے اپنے لوگوں نے بتایا کہ وہ پلان یہاں پہ زمان پارک میں بیٹھ بن چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں غلطی گزارش یہ ہے، یہ ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ یہ میں نے آپ کی بات میں مغل صاحب میں نے آپ کی بات میں بات نہیں کی، مجھے بات کرنے سے مہربانی کر کے، میں نے آپ کی بات سنی ہے۔ ملک صاحب گزارش ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہر بیانیہ بناتے ہیں، جھوٹ پہ مبنی ان کی باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد خود مکر جاتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یو ٹرن ایجاد کیا۔ تو میری گزارش یہ ہے، دیکھیں آج بات کرنی ہے تو پہلے بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کی جو زبان بولنی بند کریں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے ریاستوں کے اوپر جو یہ حملہ ور ہوئے سے معافی مانگے۔ آپ بتائیں کہ یہ ہم پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ریاست ہیں۔ مغل صاحب 1 منٹ بچا میرے پاس، بالکل پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے۔ جی عامر صاحب، میں بالکل مختصر 1 منٹ میں ان کا جواب دوں گا۔ بالکل ذیشان رفیق صاحب سفید جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یاسمین راشد وہاں پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جاؤ، حالانکہ یاسمین راشد کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ منع کر رہی ہیں بار بار۔ لیکن لوگوں کو وہاں لے کے گئی ہے، خود کہہ رہے ہیں ویڈیو موجود ہے، وہاں موجود ہے۔ وہ کون لوگوں کو لے کے گئی؟ وہ کون لوگ تھے جن کو ساتھ لے کے گئی؟ 9 مئی کے مجرموں کو سزا دے۔ مجھے بتائیں جی 9 مئی کے مجرموں میں اسد عمر شامل تھا، آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے بتائیں 9 مئی کے مجرموں میں ڈاکٹر مراد راز شامل تھا، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ عدلیم عباس شامل تھی، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ فیض رسول خان شامل تھا، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ 9 مئی کا مسئلہ نہیں ہے جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات خود ختم کر رہے ہیں۔ ان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے، ان کے وزیر اعلیٰ نے پرسوں کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ ہم اپنے 9 مئی کے مقدمات کو ختم کر رہے ہیں۔ جو پشاور کے اندر انہوں کے 9 مئی کے مقدمات تھے، یہ وہاں پہ حکومت انہوں نے بنائی ہوئی ہے 9 مئی کو پردہ ڈالنے کے لیے۔
جی اس پہ ایک پورا پروگرام رکھے میں ثابت ٹھیک ہے آپ نے مغل صاحب رکھتے ہیں پروگرام چل نہیں سکتا یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10:02 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.